أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورة المائدہ آیت نمبر 3. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے لیے حلال اور حرام جانوروں کے گوشت کی وضاحت فرمائی تاکہ مومنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو غذائیں عطا فرمائی ہیں تو ان میں سے کون سی ایسی غذا ہے جس کا استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کون سی ایسی غذا ہے جس کے استعمال کرنے سے مومنوں کو نقصان ہوتا ہے، ان کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں تھوڑی سی اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ بہیمۃ الانعام یہ حلال ہے، یعنی چوپائے مویشی جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ جانور حلال ہے، الا یہ کہ ان میں سے اب جن کی مزید وضاحت ہو رہی ہے وہ حرام ہیں۔ اب جن کی وضاحت کی جا رہی ہے اور جو حرام ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر 3 میں ہے کہ ایسے مویشی جن کا استعمال کرنا حرام ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو عمومی طور پر، مطلق طور پر اونٹ کا گوشت حلال ہے، اسی طرح سے مطلق طور پر گائے کا گوشت، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اسی طرح سے بکری ہو، بھیڑ ہو، ان سب کا گوشت حلال ہے، لیکن بعض حالتوں میں ان کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو کس حالت میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، کہ اگر اونٹ مرا ہوا پایا جائے تو اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، یہ خود بخود مر گئے، مرنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کا گوشت استعمال کرنا چاہتا ہے تب ایسی صورت میں ان کا گوشت حرام ہوگا۔ تو جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر بغیر ذبح کے وہ ایسے ہی مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ہم ذبح کریں اس کے بعد موت آئے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے یہ جانور کو موت آنے والی ہے، یا وہ جانور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی بھی جگہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، یا پھر عمر کی وجہ سے اس کا وقت قریب آ گیا موت کا، اس کی وجہ سے وہ چلا گیا، اس کو موت واقع ہو گئی، یہ بھی موت ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب دونوں بھی موتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ایسی صورت میں خود بخود موت کی صورت میں اس کا گوشت حرام ہو رہا ہے، اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں ذبح کے نام سے تب اس کا گوشت حلال ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی غذائیں حرام قرار دی ہیں وہ ایسی غذائیں ہیں جو انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، اسی طرح ایسی غذائیں ہیں جو انسان کے عقل کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے خاص طور پر خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح سے کتے کا گوشت، بلی کا گوشت، سانپ کا گوشت، یا ایسے جو جانور ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، انسان کو ان سے نقصان ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کی طبیعت کو اور ان کی عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے مردار جانور جو ہوتا ہے، جو خود بخود مر جائے، خود بخود مرا ہوا جانور ہو، جب اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس گوشت کے اندر حقیقت میں انسان کو نقصان پہنچانے والے ذرات داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی گوشت ہے اور اس کو موت آ گئی اس جانور کو، اور ایک جانور جس کو ہم نے ذبح کیا اس کو موت آ گئی، اس کا بھی گوشت، دونوں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن استعمال کی صورت میں جو جانور خود بخود مرا ہوا ہے اس جانور کے گوشت میں زہریلے جراثیم پائے جاتے ہیں خود بخود موت کی وجہ سے۔ انسان اگر اس کا گوشت استعمال کرتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ جانور جس کو ہم نے ذبح کیا ہوا ہے اب وہ مر چکا، تو اس جانور کے گوشت میں وہ زہریلے جراثیم نہیں ہوتے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر جب بسم اللہ کہہ کر اس کے گلے سے اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ جانور تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور اس کے جسم کے ہر طرف سے دباؤ کے ساتھ اس کا خون اس کے جسم سے نکلتے ہوئے پورے گلے کے پاس سے باہر آ جاتا ہے، تو جسم کے اندر جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، جتنے نقصان دہ مہلک جراثیم ہیں، وہ سب اس فوارے کے ساتھ، وہ تیز رفتاری کے ساتھ، خون کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں۔ تھوڑے ہی لمحے میں اس کا جسم حرکت کرنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور جسم کے اندر کے تمام مہلک جراثیم، نقصان دہ چیزیں اس کے خون کے ساتھ باہر نکل پڑتے ہیں۔ اب اس کا جسم نقصان دہ چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اسلام کہتا ہے کہ اس جانور کو آپ کھا سکتے ہو، اب یہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اب یہ خون کے ساتھ جو جراثیم باہر نکلے ہوئے ہیں وہ جراثیم خون کے اندر موجود ہیں، اس کے جسم کے اندر نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالدَّمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ، کہ تم پر مردار اور خون حرام ہے۔ تو اب یہ ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، چونکہ اس خون کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں، تو کہا اب یہ خون بھی حرام ہے، کیونکہ اب اگر یہ خون استعمال کریں گے تو چونکہ جسم سے ذرات نکل کر خون میں آ گئے تھے، اب یہ خون اگر کھاؤ گے تب بات وہی پہنچی جس سے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، پھر اسی
نقصان میں آپ داخل ہو جائیں گے، اسی لیے کہا یہ خون بھی حرام ہے، اس خون کا بھی اب استعمال نہیں کر سکتے۔ خون کے استعمال کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی غذا میں خون کا بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کھانے میں خون کا بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کا اشارہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ قرآن نے مردار حرام ہے تو نبی نے کہا تمام مردار حرام ہیں سوائے 2 کے، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح تمام خون حرام ہے، جو خون انسان کے جسم سے یا جانور کے جسم سے جو خون بہ رہا ہے، اونٹ کے جسم سے ہو یا بکری کے جسم سے ہو، گائے کے جسم سے ہو، جو خون اس کے جسم سے نکل کر بہ جاتا ہے یہ حرام ہے، لیکن 2 خون ایسے ہیں جو حلال ہیں۔ احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں۔ اب وہ 2 مردار اور 2 خون کیا ہیں؟ اسی کے آگے اس کی وضاحت ہے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، 2 مردار تو اس میں سے ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی ہے۔ ہمارے پاس ٹڈی کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے، عربوں میں ہوتا ہے، مچھلی کا استعمال تو ہوتا ہے۔ ہم بازار سے مچھلیاں خرید کر لاتے ہیں تو عام طور پر وہ مچھلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے اس کو ذبح کیا ہے کیا اس کو ذبح کر کے دو۔ زندہ مچھلی بھی اگر ہم خرید لیتے ہیں تب بھی مچھلی والے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہتے، زندہ مچھلی ہم نے اٹھا لیا صرف اس وجہ سے کہ تازہ ہم کو مل رہی ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم ذبح کرنے والے ہیں۔ تو مچھلی والا زندہ مچھلی لے کر اس کو پٹکتا ہے یا پھر اسی حالت میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ ذبح نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے، تب بھی یہ مردہ مچھلی ہمارے لیے حلال ہے۔ یا آپ سمندر کے پاس چلے گئے، ساحل پر آپ کو مردہ مچھلیاں مل گئی تو آپ وہ مردہ مچھلیاں کھا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی مل گئی تھی، مردہ تھی، اور کئی دنوں تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کا گوشت کھاتے تھے۔ تو 2 مردار حلال ہیں، تو ان میں سے ایک ٹڈی ہے اور دوسرا مچھلی ہے۔ ٹڈی جیسا کہ بعض مرتبہ عربوں میں وہ چیز نظر آتی ہے، ابھی قریب میں تو کئی مرتبہ ہم نے مکہ مدینہ ایسے علاقوں میں ٹڈیوں کی بارش دیکھی ہے۔ جیسے ہمارے پاس جس وقت بارش کا موسم آتا ہے اور لائٹ کے اطراف میں ذرات آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے ہیں، تو جہاں لائٹ ہوتی ہے وہاں اس کے اطراف اور جہاں نیچے بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کیڑے ہی کیڑے گرے ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ اسی طرح سے بعض موسموں میں ٹڈیاں آتی ہیں، اور مکہ میں صحن میں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ ٹڈیاں پورے بستر کی طرح بچھی ہوئی ہیں پورے صحن کے اندر۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ دیکھو یہ سعودی عرب پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور وہ دیکھ کر عرب خوش ہیں کیونکہ وہ ٹڈیاں وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، کھا رہے ہیں۔ یہ جو ٹڈیاں ہیں جو ہمارے پاس ایک بڑے کیڑے کی طرح ہوتے ہیں، جس کو ہم گھوڑا وغیرہ بھی کہتے ہیں ہماری عام زبان میں، اسی شکل کے وہ کیڑے ہوتے ہیں ہرے کلر کے۔ تو یہ ٹڈی اگر مردار ہو، مری ہوئی ہو، تو یہ کھانا حلال ہے۔ اسی طرح مچھلی مردار ہو تو وہ کھانا حلال ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اب جو 2 خون ہیں، خون تو بہنے والا خون حرام ہے، جانور کے جسم سے خون نکلا وہ حرام ہے۔ ہم نے جانور ذبح کیا، اس کے حلق سے اس کی گردن کے پاس سے جو خون نکلتا ہے وہ سب حرام ہے، لیکن 2 خون حلال ہیں۔
فَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالتِّحَالُ، وہ دو خون کون سے ہیں جو حلال ہیں؟ کلیجی اور تیلی۔ کہتے ہیں کلیجی اور تیلی حقیقت میں یہ دونوں بھی خون ہیں، جمے ہوئے خون، جو جانور کے جسم کے اندر جمی ہوئی حالت میں موجود ہوتے ہیں، ہم اس کو جب باہر نکالتے ہیں تو کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی خون ہے، لیکن یہ خون آپ کے لیے حلال ہے۔ جو خون جانور کے جسم سے بہہ کر جا رہا ہے وہ خون آپ کے لیے حرام ہے۔ اب کیوں حرام ہے تو اس کی وجہ ہم نے بتائی کہ شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حکمت اس کا نقصان دہ ہونا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برتن کے بارے میں کہ اگر کھانے پینے کے برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں اس برتن کا حکم کیا ہوگا؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، یعنی اگر کھانے پینے کے برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے تو اس برتن کو اگر پاک کرنا ہے تو پاک کرنے کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے، اور بعض روایتوں میں کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے، یعنی 7 بار دھونا ہے اور ایک بار آپ کو مٹی سے دھونا ہے۔ تبھی وہ کتے نے جو منہ ڈالا ہے، چاٹا ہے یا سونگا ہے، منہ لگایا ہے، تبھی وہ برتن اس کا وہ پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اب یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کی پاکی کا یہ طریقہ بتایا تھا۔ دنیا میں بعض سائنسدانوں نے، خاص طور پر مصر کے مسلمان سائنسدانوں نے اس حدیث کے اس مسئلے پر انہوں نے تجربہ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم دیا ہے اور ایک بار مٹی کا حکم دیا؟ تو کہتے ہیں کہ جب کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اس برتن کو انہوں نے ایک بار صاف کیا اور پھر مشینوں کے ذریعے برتن میں دیکھا تو بے انتہا اس میں جراثیم موجود ہیں۔ 2 بار دھونے کے بعد دیکھا تب بھی موجود ہیں، 3 بار دھونے کے بعد دیکھا تب بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ 7 بار جب انہوں نے دھویا تو تب بھی موجود تھے، لیکن جب مٹی سے دھویا انہوں نے تو سارے کے سارے جراثیم ختم ہو گئے، سارے کے سارے جراثیم ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ جراثیم کیسے ہیں؟ تو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر اس حدیث کی شرح میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سے وہ برتن گندا، ناپاک اور نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کتے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ اپنا چہرہ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے اور بدن چاٹنے لگتا ہے، زبان لمبی کرتا ہے، بدن چاٹتا ہے، بدن چاٹتے چاٹتے پچھلے حصے کے قریب میں جا کر وہاں بھی چاٹتا ہے، تو پچھلے حصے کی جو گندگی ہوتی ہے وہ اس کی زبان پر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے پچھلے حصے کی جو گندگی ہے اس میں سے کچھ ایسے جراثیم نکلتے ہیں جو انسان کو کینسر میں مبتلا کر دیتے ہیں، انسان کے معدے کو خراب کر دیتے ہیں، انسان کے معدے کو خراب کر دیتے ہیں، اس کے پیٹ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور کتا جب پیچھے کی طرف زبان لے جاتا ہے تو وہ گندگی اس کی زبان پر آ جاتی ہے، یعنی معدے کو خراب کرنے والے جو جراثیم تھے اس کے پچھلے حصے میں اب وہ اس کی زبان پر آ گئے۔ اب یہ کتا اپنی زبان سے ہمارے کپڑوں کو، ہمارے برتنوں کو چاٹتے ہیں،
تو اب وہ گندگی، وہ جراثیم ہمارے برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اب وہ برتنوں کے استعمال کرنے سے انسان کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب یہ تو اس کی عادت ہے، وہ ایسا کرتا رہے گا. اور چونکہ یہ ایسا جانور ہے جو ہمارے قریب قریب رہتا ہے، ہم اس کو پالتے بھی ہیں، شکار کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، ہم اس کو نگران بنا کر اپنے گھروں میں، اپنے کمپنیوں میں، اپنے آفسوں میں باہر کھڑا بھی کرتے ہیں تاکہ ہر انسان سے، نقصان دہ چیز سے ہم محفوظ رہ سکیں، چوروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس طرح سے نگرانی کے لیے بھی ہم پالتے ہیں. تو آپ جانتے تھے کہ کتے کا استعمال تو انسان بہت کرتا ہے، لہذا بار بار اس سے آمنا سامنا ہوتا رہے گا. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ جب آمنا سامنا ہوگا تو وہ ہمارے برتنوں کو منہ لگائے گا. جب ہمارے برتنوں کو منہ لگا دیا تب ہمیں اس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ طریقہ بتا دیا. طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. کہ اب یہ کتا آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو یہ جو کھانا ہوگا یا پانی ہوگا اس کو تو استعمال کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کو تو پھینک ہی دینا ہے. ساتھ میں اس برتن کو بھی 7 بار دھونا ہے، ایک بار مٹی سے. اب کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو عام طور پر برتن مٹی سے نہیں دھوئے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب مٹی سے دھویا کرتے تھے. پہلے تو ہاتھ بھی مٹی سے دھوتے تھے. دیکھتے تھے کہ پہلے لوگ جب سفر میں بھی ہیں، قضائے حاجت کے لیے چلے گئے تو زمین پر ہاتھ رگڑتے تھے، پھر اس سے ہاتھ دھل لیا کرتے تھے. کھانا کھاتے تھے، کھانے کے بعد ہاتھ میں تری لگی ہوئی ہے، زمین پر ہاتھ رگڑتے تھے، اس کے بعد ہاتھ دھل لیتے تھے، ہاتھ صاف ہو جاتے تھے. مٹی کا استعمال بڑا اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ طریقہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا ہے. اس کی جگہ پر صابن آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں ابھی بھی 7 بار دھونا ہے اور اس میں صابن کا استعمال کرنا ہے کہ کم سے کم مٹی کی جگہ اب صابن نے لے لی ہے تو صابن بھی اب وہ کام کرتا ہے جو مٹی کر رہی ہے. لیکن دھونے کے لیے کم سے کم 7 بار کا یہ عدد کا استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہے. تو حرمت علیکم المیتۃ والدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جن چیزوں کو حرام قرار دیا تو ان میں سے ایک مردار ہے اور دوسرا خون ہے. اس خون سے مراد بہنے والا خون. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. اور تیسرا جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے وہ ہے خنزیر کا گوشت. اب اس خنزیر کے گوشت کا یہ مرا ہوا ملے یا اس کو پکڑ لیا جائے، ذبح کریں، ہر حالت میں ذبح کرنے سے بھی یہ حلال نہیں ہوگا، نہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال ہوگا، نہ ایسے کسی وجہ سے مر جانے سے حلال ہوگا. کسی بھی حالت میں یہ جانور حلال نہیں ہے. مردار تو مر گیا اس لیے حرام ہے. اگر کوئی اونٹ مرا ہوا نہ ہوتا ہم ذبح کر لیتے تو حلال ہو جاتا. لیکن خنزیر یہ مرا ہوا ملے تب بھی حرام، زندہ ملے ہم اس کو ذبح کر لیں تب بھی حرام. ہر حالت میں وہ حرام ہے. اب اس کا گوشت بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کے دانت ہیں وہ بھی حرام، اس کے بال ہیں وہ بھی حرام، اس کے جسم کا ہر حصہ مومن کے لیے حرام ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود دنیا میں کس طرح سے خنزیر کے گوشت کا تو استعمال ہوتا ہی ہے. جہازوں میں بھی کئی ملکوں کے وہاں بھی اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. کئی ملکوں میں تو بازار لگے ہوئے ہیں. اور اگر کہیں گوشت نہ ہو تو بعض جگہوں پر تو اس کی چربی کا استعمال ہو رہا ہے. تو مسلمان کو اس کی ہر چیز سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی حکمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے منع تو کر دیا، لیکن اب اس کے پیچھے کیا کیا راز ہیں، اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا تھا انسانوں کا. تو اس میں سے ایک نقصان انسانوں کا ہے طبیعت میں گندگی. کیونکہ وہ جانور کی طبیعت میں ہی گندگی ہے. وہ گندگی میں رہنے والا، گندگی پسند کرنے والا، گندگی کھانے والا جانور ہے. اسے کہیں پر اچھی جگہ رکھ کر
اچھی چیزیں نہیں کھلائی جاتی، وہ گندگی کھانے والا جانور ہے، گندگی کو ہی پسند کرتا ہے، اور شکل و صورت بھی اس کی گندی نظر آتی ہے۔ تو اگر انسان ایسی گندی چیز کا استعمال کرے گا تو اس کی طبیعت میں گندگی ہوگی، اس کی سوچ میں گندگی ہوگی، اس کی فکر میں گندگی ہوگی۔ اسی لیے وہ قوم جو خنزیر کے گوشت کا استعمال کرتی ہے، وہ قوم بازاروں میں بھی گندے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی گندی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں کوئی حیا نہیں آتی، انہیں حیا نہیں آتی۔ وہ اچھے اچھے چوراہے پر چل رہے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں، اسٹیشنوں پر آ رہے ہیں، تو آدھے ننگے دھڑنگے، کیونکہ ان کے اندر حیا ختم ہو گئی۔ تو اس کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ اب ننگا انسان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ننگا ہوں، وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر اس کی غذاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اچھی غذائیں کھانا چاہیے۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، بعض مرتبہ ڈاکٹر بھی ہمیں کہتے ہیں آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ یہ غذا کھائیے، یہ غذا مت کھائیے، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، دونوں بھی حلال ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے مگر آپ یہ مت کھائیے کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ یہ غذا کھائیے اس سے آپ کی صحت بنے گی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ گولی نہیں ہے، وہ غذا ہے۔ تو غذا کا انسان کے شخصیت پر، انسان کے جسم پر اثر ہوتا ہے، یہ تو ہمیں عام جگہوں پر بھی نظر آ رہا ہے، اور اچھی غذا کھانے کی ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کی جو فہرست بنائی جاتی ہے اس میں سے بھی وہ جانور جو شکل و صورت میں، حیات میں، طبیعت میں گندے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ایسے تمام جانوروں سے روک دیا گیا تاکہ انسان ان جانوروں کا گوشت کھانے سے گندی طبیعت والا نہ بن جائے۔ اور پھر ایک خاص طور پر اونٹ کے گوشت کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کر لے۔ بکری کا گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، گائے کا گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھا لیں تو آپ کہتے ہیں وضو کر لیں۔ کیوں وضو کرنا ہے؟ کیا ناپاک ہو گیا انسان؟ وہ وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے کرنا ہے، قضاء حاجت ہو جائے، اسی طرح سے ہوا خارج ہو جائے تب اس پر وضو لازم ہوتی ہے، اور جب نماز پڑھنا ہو تب، نماز نہ پڑھنا ہو تب بھی وضو لازم نہیں ہے۔ لیکن اونٹ کا گوشت کھا لے، اب اس کے بعد اسے چاہے نماز پڑھنا ہو چاہے نہ پڑھنا ہو، ہر دو حالت میں اس کو وضو کر لینا ہے۔ کہتے ہیں کیوں وضو کرنا ہے؟ اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اونٹ گرم جانور ہوتا ہے، بہت غصے والا ہوتا ہے، اور جب آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو پھر وہ بھی غصے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ وضو کر لے تو غصے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا حدیث میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا پھر کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوں تو لیٹ جاؤ، یا پھر وضو کر لو۔ تو یہاں پر اونٹ کے گوشت سے جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس غصے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کر لے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ گوشت کا پھر اس کی شخصیت پر، اس کی طبیعت پر اثر ہو رہا ہے کہ آدمی غصہ ہو رہا ہے۔ غصے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اب اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، یا تو زبان کا غلط استعمال ہو جائے گا، ہاتھ کا غلط استعمال ہو جائے گا، معاشرے میں کچھ خراب ہونے والا ہے، کوئی فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اس فتنے کو روکنے کے لیے وضو کر لے۔ حالانکہ وہ انسان ایسے ہی فتنہ پرور نہیں تھا، لیکن اس کی غذا کی وجہ سے بتا دیا گیا کہ اس غذا کی وجہ سے فتنہ ہو سکتا تھا، مطلب غذا کا اس کی زندگی پر اثر ہو رہا ہے، اس لیے انسان کو اچھی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے مومنوں، تم کو ہم نے جو طیب روزی دی ہے اسے کھاؤ۔ طیب، پاک، اچھی روزی،
طیب ہم اچھے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اسی طرح سے طیب خوشبو کو بھی کہا جاتا ہے. تو طیب یعنی اچھی چیز. اللہ تعالیٰ تمہیں جو اچھی چیز دی ہے ایسی روزی کھاؤ. روزی تو بہت ہیں، بہت سی چیزیں عطا کی ہیں دنیا کے اندر، لیکن جو طیب ہو اس کا استعمال کرو. اور اس کا اس آیت کا وہی خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی چیزیں کھانے کا حکم دیا اور خبیث چیزیں کھانے سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اچھی غذاؤں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور اسی طرح کے نقصان دہ غذاؤں کے استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.